تکلیفوں کو بھی ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آج اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ آج جو میری ویڈیو کا عنوان ہے، یہ انتہائی طاقتور موکلین کو تابع کرنے کا عمل ہے جو یا فتح سے آپ شروع کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس عمل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تمام باطنی راز آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ پوشیدہ خزانوں کے بھی راز ادراک آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ خواب میں آپ کو اکثر دفعہ ایسی چیزیں، نایاب چیزیں نظر آیا کریں گی، ایسی جگہوں کے آپ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائیں گے کہ آپ ان کو کبھی دیکھا نہ ہوگا، کبھی ان کو آپ نے اپنی ظاہری آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جہاں پر وہ آپ کو نظر آیا کریں گے یا ان میں خزانے نظر آیا کریں گے۔ اس اسم کا اعداد صرف 479 ہے۔ اس اسم کے اعداد جو ہیں 479 ہیں۔ جو شخص یا جو میرا بھائی، میری بہن اس میں فتح کے حروف کو اس کے اعداد کے مطابق ضرب دے کر روزانہ 1959 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی 40 دن کے اندر پڑھنے سے 5 موکلین حاضر ہوں گے۔ اختتام پہ آپ نے صرف اور صرف ایک دعا پڑھنی ہے، وہ آپ کو دعا سکرین پہ چل رہی ہے، وہاں سے آپ لے لیجئے گا۔ 9 چند جمعرات کو عمل شروع کیجئے گا، پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ 40 دن تک اس طرح پڑھیں کہ عمل کے اختتام پر جو آپ کو دعا دی ہے وہ لازماً پڑھنی ہے۔ 40 دن کے بعد آپ نے مکمل تنہائی میں یہ دعا پڑھنی ہے اور یہ ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پرہیز کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلے چلے میں ہی کامیاب ہو جائیں گے، پہلے چلے میں ہی جو موکلین ہیں حاضر ہو جائیں گے۔ ان کے جو سب سے بڑے موکل حاضر ہوں گے ان کا نام لہیائیل ہے، ٹھیک ہے؟ جو سب سے بڑے موکل ہیں، جو موکلوں کے حاکم ہیں، جو اپنے ساتھ دوسرے 4 موکلین کو بھی لائے ہیں آپ کو دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان جو بڑے حاکم ہیں، میں ہر موکلین کی آپ کو ساتھ ساتھ صفت اور ساتھ ساتھ ان کی تعداد اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے ناموں میں کتنی برکت ہے اور وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ لہیائیل 479 صفوں کے حاکم ہیں، جتنے نام کے حروف کے اعداد ہوتے ہیں اتنی صفوں کے حاکم ہیں، اور ایک صف میں 479 فرشتے ان کے اوپر مامور ہوتے ہیں۔ ایک صف کے اندر جیسے نمازیوں کی ایک صف 100 کی ہوتی ہے تو اسی طرح ایک صف ان کی 479 فرشتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور اس اسم کی دعوت شروع کرنے سے پہلے اسم کا نقش اپنے دائیں بازو پر آپ نے باندھنا ہے۔ لازماً اس بات کا آپ خیال رکھیں گے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں کریں گے۔ آپ کو جو صورت ہے یا جو آیاتیں ہیں، آیات مبارک ہے، جن کو دعوت کہا جاتا ہے، جیسے ہم کسی کو بلانے کی، ان کو دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بہت گہری سمجھائی تھی، آپ کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ نے بھائیوں کی طرح سمجھنا، یہ نہیں کہ آپ ان کو تسخیر کر رہے ہیں، قابو کر رہے ہیں، آپ ان کو نہیں، آپ صرف اور صرف ان کو حاضر کر رہے ہیں، آپ ان سے دوستی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان سے بھائیوں جیسا تعلق رکھیں گے تو یہ آپ کی جان کی تک بھی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ دعا جو ان سے ہے، جو دعوت ہے، وہ بھی سکرین پر چل رہی ہے۔ یا فتاح انت الذی، ٹھیک ہے؟ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، دعا بہت لمبی ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، رب العالمین تک ہے، اور نقش جو ان سا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے۔
دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیاب کرے، اللہ پاک آپ کو تمام عملیات میں کامیاب کرے، میری دعا ہے۔ اتنے نایاب عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ ہمت کریں، پہلے چھوٹے چھوٹے عمل کریں پھر بڑے بڑے عمل کریں، پہلے چھوٹے سے شروع کریں تو پھر انشاءاللہ بڑے عملیات کی طرف آپ ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھیں، موکلین کو تابع کرنے والے بہن بھائیوں کے لیے یہ ایسے نایاب خزانے ہیں، ایسے نایاب چیزیں میں نے آپ کے ساتھ متعارف کروائی ہیں اپنی والد صاحب کی، جو یقین مانے کہ کسی کو، اپنی کسی مرید کو آج تک نہیں میرے والد صاحب نے اپنی یہ چیزیں دی ہیں۔ جب میں ان سے عمل لیتی ہوں، ان سے مکمل ڈیٹیل سے پوچھتی ہوں، والد صاحب اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں، کسی بچے کو یا بچی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ جس طرح وہ پھر مجھے بتاتے ہیں اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ، جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں، میں لکھ لیتی ہوں ان کی ایک ایک بات، پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد آپ کو میں باقاعدہ بتاتی بھی ہوں، جمالی جلالی پریز کرنا، ترک حیوانات کرنا، رزق کی دعا پڑھنی ہے، آپ نے رجال غیب کی دعا پڑھنی ہے، آپ نے سلام پیش کرنا، آپ نے یہ دیے جلانے ہیں، آپ نے بزرگان دین کی نیاز سلانی ہے۔ میں کتنی باتیں آپ کو ہر ویڈیو میں سمجھاتی ہوں۔ حصار قائم کرنا ہے، کون سا حصار کرنا ہے؟ میں بھی اوروں کی طرح آپ کو عام حصار دے سکتی ہوں، آیت الکرسی پڑھ لیں، حصار وہ ہو جائے گا۔ حصار ایک قلعہ ہوتا ہے، اور قلعے کو فتح کرنا، ٹھیک ہے، ایک انسان کے کام تو نہیں ہو سکتا نا، کتنے سارے لوگ مل کے قلعے کو فتح کریں گے نا۔ تو حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کے حصاروں کا جو قلعہ ہوتا ہے نا، موکلین اس کو پار نہیں کر سکتے۔ کوئی اپنے رب کے حصار کو توڑ کے آگے نکل سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو موکلین اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، تو وہ اپنے رب کے حصار کو کیوں توڑ کے آگے نکلیں گے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، حصار کمزور ہوا تو موکلین کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جب عمل پڑھتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہم ان کو عبادت سے، ہم ان کے کاموں سے ان کو کھینچ کے لے کے آتے ہیں، ان کو تکلیف، ان کو غصہ آتا ہے، تھوڑا بہت غصہ آپ کے اوپر اتار، حصار کمزور ہوا نہیں اور آپ کے اوپر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ آپ کی جان لے لیں گے یا آپ کو مار دیں گے، نہیں، لیکن تھوڑی بہت سزا ضرور دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ جتنا مضبوط قلعہ ہو، 7 دفعہ، پہلے 11 مرتبہ درود شریف، 7 دفعہ درود تنجینہ، درود تنزینہ، درود تنزینہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، 4 دفعہ، 3 دفعہ چاروں کل، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے تو پھر آپ نے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، گرد باگرد، ہزار در ہزار، حصار بستم کفل محمد رسول اللہ، 7 مرتبہ یہ بھی پڑھ لیں گے تو بہت ہی مضبوط قلعہ قائم ہو جائے گا۔ حصار مضبوط، اگر کمزور حصار ہو تو کوئی بھی اندر داخل ہو سکتا ہے، چاہے جنات ہو، یا اگر دیکھیں ایک چیز کمزور ہو، جب آپ جنگ میں جاتے ہو نا تبھی کامیاب ہوتے ہو، جب آپ کے ساتھ پورے ہتھیار ہوتے ہیں تب لڑتے ہو تو پھر کامیاب ہوتے ہو۔ جب آپ جنگ میں آپ اپنے ہتھیار ہی نہ لے کے گئے تو میرا نہیں خیال کہ وہ جنگ آپ جیت سکو گے۔ اتنی نایاب، یقین مانے میں اپنے والد صاحب کی ایک ایک بات لکھ کر آپ کو سمجھاتی ہوں، بتاتی ہوں، جیسے وہ مجھے سمجھاتے ہیں ویسے میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے عمل سے میں نے بھی شروعات کی تھی، حاضری مقلات سے میں نے شروعات کی تھی، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں بتاؤں کہ نہیں میرا عمل ضائع ہو جائے گا، لیکن اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے؟ موکل کو جو بھی تابع کرتے ہیں، جو بھی ان کے لیے تو یہ خزانوں سے کم نہیں، جو بھی علم میں آپ کے ساتھ پھیلا رہی ہوں، آپ کو یہ کہیں پر بھی چلے جاؤ، یا تو آپ سے وہ پیسے مانگتے ہیں، جی یہ فلاں تعویذ ہے، میں سرے عام تعویذ دیتی ہوں آپ کو، سرے عام جو ہے آپ کو میں ہر چیز بتاتی ہوں، لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں فون کیجئے گا، فون نمبر دے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی آپ ہمیں فون کریں تو پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے، تو وہ پھر اجازت کے لاکھ روپے بھی لیتے ہیں، 50,000، 3,000، 4,000، 7,000، 28,000۔ میں نے ایک دفعہ میں نے ایسے اچانک کسی چینل سے نمبر لے کے میں نے فون کیا نا، میں نے اپنے جو قاری صاحب ہیں ان کو کہا، قاری صاحب میرے بھائی ہیں، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی جان یہ نمبر ہے جس کے اوپر فون کریں، تو اس نے کتنے پیسے مانگے پتہ ہے؟ 45,000 روپیہ مانگا عمل کا، اور وہ بھی جناب نے کہا ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہم آپ کو بتا دیں گے، تو پھر کتنی تکلیف کی بات ہے یہ۔ تو اس لیے کہتی ہوں
جو لوگ نااہل ہیں اور جن میں حوصلہ اور جرت نہیں ہے اور جو ظالم ہیں، تو اللہ کرے وہ کبھی بھی عمل کریں تو ایک تو کامیاب نہ ہوں، اور اس عمل کی طرف دیکھنے کی بھی توفیق نہ دے اللہ پاک۔ یہ قیمتی سرمایہ کبھی بھی غلط ہاتھوں میں کبھی نہ جائے، نہ ہی کبھی جانے سے اللہ پاک اس کو بچائے۔ اللہ پاک اس عمل کو، عملیات کو، جتنے بھی خزانے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ اہل ہیں، جو اس کے حقدار ہیں اور جن میں حوصلہ اور جرت بھی ہے، وہ ان خزانوں کو، ان میں سے کسی ایک یا چند خزانوں پر عمل کر کے دولت دنیا اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور نہ اہل لوگوں کے لیے، جو نہ اہلی کے حقدار ہوتے ہیں، تو دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین انہیں کبھی بھی کامیابی نہ عطا فرمائے، جو نہ اہل لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ میرے عملیات کو، میرے اللہ کے علم کو خراب کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر یہ جیت جائے یا اگر یہ حاصل کر لیں گے تو ضرور یہ فتنہ ہی پیدا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، بات بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، سمجھانے کا میرا فرض ہے، تو اگر میں نے آپ کو سمجھایا نا تو آپ عامل تو کیا، عمل کی رتی بھی نہ بن سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آنے والے بہت ہی نایاب عملیات سے میں آپ کو متعارف کراؤں گی، لیکن بہت سی بہنیں گھروں میں پریشان ہوتی ہیں، بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، اور ایک میری بہن ہے جن کا نام ہے سعدیہ۔ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو سعدیہ بی بی آپ استخارہ سے شروع کریں، آپ کا مسئلہ استخارہ ہے، اللہ سے اس بارے میں پوچھیں، اللہ سے جانیں۔ طریقے استخارے کے میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے بعد تو کچھ استخارے کے طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ اپنے جلد سے جلد مکالمات کے عمل بہت لمبے ہوتے ہیں، وہ آپ ظاہر ٹائم لیں گے، لیکن استخارے سے فوراً آپ کو فرق پڑے گا۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا وعدہ کبھی نہ بھولیے گا، میرے علم کو پھیلانا آپ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی اپنے فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، جہاں پر بھی آپ پھیلا سکتے ہیں ان کو پھیلائیں۔ آپ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم آخرت میں عطا فرمائے، دنیا میں عطا فرمائے، آپ کو کامیابی کرے۔ اللہ کرے جو بھی میرا بہن بھائی میرے علم کو پھیلاتا ہے، پھیلانے میں میری مدد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیاں اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو جنات، مخلوقات اور پری اور حمزات کے بارے میں ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اور کچھ سچی باتیں میں آپ کو آج بتاتی ہوں۔ فی زمانہ تسخیر مخلوقات کا ایک ایسا فیشن چل پڑا ہے کہ مخلوقات، حمزات اور پری، جنات اور جو مری ہوئی مخلوق کو تسخیر کرنے کی خواہش ہر جو شخص ہے اس کے دل میں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے عملات کی جو ہے تلاش کرتے پھرتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں، جن کے ذریعے وہ کسی نہ کسی طور پر اس منزل کو الحمدللہ جنون اگر ہو تو پورا کر سکتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کے سوال میں آپ کو بتاتی ہوں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ان میں کیا حقیقت ہے، کیا اس منزل کو سر کیا جا سکتا ہے، آخر موقع کیسے قابو آئے گا یا پری کیسے قابو آئے گی۔